السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کو سنائیں گے داستان شہادت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے چھٹے امام ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے 8ویں معصوم ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بابا جانی کا نام تھا سرکار امام محمد باقر علیہ السلام۔ تو پیارے بچوں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی ماما جان ہیں جناب سیدہ ام فروا۔ جناب سیدہ ام فروا بہت عظیم اور نیک خاتون تھیں۔ اتنی عظیم خاتون تھی کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری ماما جان اتنی پاک و پاکیزہ خاتون تھی، اور ان کا شمار ان خواتین میں تھا جن سے محبت کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، اور انتہائی پاکیزہ اور صاحب تقوی نیک سیرت خاتون تھی۔ کون؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ماما جان۔ اوکے، شاباش۔ تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے، آپ کی ولادت کب ہوتی ہے؟ آپ کی جو ولادت ہے وہ 17 ربیع الاول کو ہوئی تھی، اور آپ کی شہادت جو ہے، آپ کی شہادت کے اعتبار سے 2 طرح کی روایتیں معروف ہیں۔ 15 شوال کو بھی شہادت کی روایت ہے، اور 25 شوال کو بھی شہادت کی روایت موجود ہے۔ آج ہم اپنے پیارے بچوں کو یہ ساری تفصیل بتائیں گے۔ یاد رہے کہ کسی بھی جب امام کا آپ تعارف جاننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز آپ کو یہ پتا ہونی چاہیے کہ امام کا نام کیا ہے، امام کے بابا کا نام کیا ہے، اور امام کی ماما کا نام کیا ہے۔ اس کے بعد جو چیز آپ نے جاننی ہے وہ یہ ہے کہ امام کی ولادت کب ہوئی اور امام کی شہادت کب ہوئی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ ہوتا ہے پیارے بچوں، امام کی کنیت کیا تھی اور امام کے مشہور القابات کون کون سے تھے، اور ان میں سب سے زیادہ مشہور کون سا تھا۔ تو ہم نے جان لیا کہ امام علی مقام کے بابا کا نام کیا ہے، ماما کا نام کیا ہے، آپ کی ولادت کب ہوئی اور آپ کی شہادت کب ہوئی۔ تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ امام کا مشہور لقب کیا ہے اور امام کی مشہور کنیت کیا ہے۔ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور کنیت جو ہے وہ ہے ابو عبداللہ، ابا عبداللہ۔ اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے جو القابات ہیں ان میں صابر، فاضل، عالم، عالم آل محمد، اور سب سے بڑا مشہور لقب جو ہے وہ ہے صادق۔ کیا ہے؟ صادق۔ ٹھیک، صادق کا مطلب یہ ہوتا ہے سچ بولنے والا۔ کیا ہوتا ہے؟ سچ بولنے والا۔ تو امام کا مشہور لقب ہے صادق، یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی بولتے تھے ہمیشہ سچ بولتے تھے، اس لیے جب بھی آپ کا نام آتا ہے تو آپ کے نام کے ساتھ صادق کا لقب، آپ کا مشہور لقب امام جعفر صادق علیہ السلام۔ تو پیارے بچوں، اس کے بعد اب یہ جاننا ضروری ہے کہ صادق کس کس امام کو یا کتنے معصومین کو کہا جاتا ہے۔ تو یاد رہے، ویسے تو ہر امام اور معصوم صادق ہوتا ہے، لیکن یہ لقب 2 شخصیات کو ملا ہے۔ پہلی شخصیت کون ہے؟ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسری شخصیت کون ہے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ خواتین میں بھی ایک بی بی کو یہ لقب ملا ہے، اور وہ ہے جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا و صلوات اللہ علیہا۔ بی بی کو صدیقہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ صدیقہ۔ اچھا، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی بڑی خدمت کی۔ 4000 سے زیادہ امام کے شاگرد تھے۔ امام علیہ السلام نے دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی بنائی تعلیمی اعتبار سے، جس میں سب سے زیادہ عظیم شاگرد تھے۔
امام کے بہت زیادہ شاگرد تھے، اور ان میں ایک کا نام تھا جناب جابر ابن حیان، اور ایک شاگرد کا نام تھا جناب حشام، ایک شاگرد کا نام تھا جناب زرارہ، ایک شاگرد کا نام تھا محمد بن مسلم۔ یہ اتنے بڑے بڑے شاگرد تھے، اتنے لائق، اتنے فقیہ کہ یہ فقہا میں شمار ان کا ہوتا تھا۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے لوگوں کو دین اتنا پہنچایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں اتنی بیان کی۔ یہ جو ہمارا مذہب ہے نا، مذہب فقہ جعفریہ، ٹھیک ہے، یہ اسی امام سے منسوب ہے۔ امام جعفر صادق ہے نا، ٹھیک ہے، اسی جعفر سے فقہ جعفریہ بولیں گے، فقہ جعفریہ، یعنی ہماری شیعوں کی جو فقہ ہے وہ کس امام سے منسوب ہے؟ امام جعفر علیہ السلام سے۔ جبکہ یہ فقہ رسول ہے، لیکن اس فقہ رسول کو سب سے زیادہ بیان کرنے والے امام کون ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ تو فقہ محمد جو تھی وہ مشہور ہو گئی فقہ جعفریہ کے نام سے، جبکہ فقہ جعفریہ در حقیقت کوئی الگ فقہ نہیں ہے، بلکہ فقہ رسول خدا ہی ہے۔ اب امام جعفر صادق علیہ السلام اور آپ کے جو بابا کا زمانہ تھا وہ بنو امیہ کا زمانہ تھا۔ بنو امیہ کے بعد کس کی حکومت آئی؟ بنو عباس کی۔ بنو عباس کا جو پہلا حاکم تھا اس کا نام پتہ ہے کیا تھا؟ اس کا نام تھا ابو عباس صفا، ابو عباس صفا۔ اور جو دوسرا حاکم تھا اس کا نام تھا منصور دوانکی۔ منصور دوانکی پر خدا کی لعنت ہو۔ اس ملعون نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ اور اچھا، اس نے ایک دفعہ زہر نہیں دیا تھا، کئی دفعہ زہر دیا تھا۔ اس نے کئی دفعہ امام کو قتل کروانے کی بھی کوشش کی تھی، کئی دفعہ دربار میں اپنے بلا کر امام کے اوپر تلوار سے حملہ کروانا بھی چاہتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات امام علیہ السلام کو بچا لیتی تھی، اور جو وقت مقرر تھا اس پر جب زہر دیا گیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام دنیا سے رخ